فتح مکہ کے بعد حضرت ہند ایک صحابی رسول ہے، رسول اللہ کی ساس ہے، حاضر خدمت ہوئی 500 خواتین کا وفد لے کر کہ اللہ کے رسول یہ میرا وفد ہے، 500 خواتین ہیں، ہم پورے کا پورا یہ گروپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حضرت ہند حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے، رسول اللہ کی ساس ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہے۔ 2-4 دن پہلے، اگرچہ میں سیاسی بات نہیں کرتا ہوں، میرا مزاج نہیں ہے، لیکن جس مسند پر ہوں میرا ذمہ داری بنتی ہے اصلاح فکر و نظر، میری ذمہ داری ہے۔ ایک سیاستدان نے، ایک مرد سیاستدان نے، ایک مرد سیاستدان نے دوسری خاتون سیاستدان کی توہین کرنے میں کہا کہ یہ ہند کی طرح ہے۔ استغفر اللہ۔ میں نے کہا تم نے ہند کا ماضی دیکھا اور طعن کر دیا، تو پھر فاروق اعظم کا ماضی بھی تو قاتل نبی کا تھا کہ وہ نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے۔ اسلام کی تھیوری یہ ہے کہ صحابہ کا ماضی نہیں دیکھا جاتا، اسلام سے پہلے وہ کیا کرتے رہے یہ نہیں دیکھنا، کہ وہ محمد عربی کی خدمت میں جب غلام بن کے آئے اور کلمہ پڑھ کر محمد کا غلام ہوئے، اس کے بعد ان کا اعتبار ہوگا۔ ان کے انما الاعمال بالخواتیم۔ حضرت ہند حاضر خدمت ہوئی 500 خواتین کا گروپ لے کر، عرض کی، منہ نقاب میں تھا، حالانکہ ساس تھی اس وقت بھی، منہ نقاب میں تھا، عرض کرتی اللہ کے رسول میں ابو سفیان کی بیوی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں اور آپ کی ساس ام حبیبہ کی ماں حضرت رملہ کی، میں اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہوں، مجھے بتائیے کہ دامن اسلام میرے لیے ہے کہ میرا جرم بڑا تھا کہ میں نے آپ کے چچا کو شہید کیا، کروایا اور آپ کو رلایا، کیا اسلام کے دامن میں میرے لیے بھی گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیکر رحمت تھے، ہند سے فرمایا کیوں نہیں؟ 6 باتوں کا میرے ساتھ یہ پورا گروپ تمہارا وعدہ کرے خواتین کا۔ کتنی باتوں کا؟ 6 باتوں کا وعدہ کرو، میں محمد تمہارے سامنے بیٹھ کر گارنٹی دیتا ہوں کہ تم سب جنت میں جاؤ گے۔ انہوں نے کہا بتائیے کون سی 6 باتیں؟ رسول اللہ نے جو 6 باتیں بیان کی، صرف بیان نہیں کی بلکہ قرآن اتر آیا۔ فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، کیسے ہے جی؟ سورۃ ممتحنہ کی آخری آیت، اذا جاءک یبایعنک علی الا یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس بشارت کے بعد بھی کوئی اگر ماضی پر تان کرے، قرآن کی اس آیت کے بعد، رحمت عالم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، 6 باتوں کا عہد کر لو، 6 باتوں کا مجھ رسول سے عہد کر لو، پیمان دے دو۔ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گی،
لا یشرکن باللہ، چوری نہیں کرو گی، بدکاری نہیں کرو گی، اور اولاد کو قتل نہیں کرو گی، کسی پاک دامن و پاک باز پر بہتان نہیں لگاؤ گی، اور رسول کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ اگر یہ وعدہ کر لیں یہ عورتیں، ہند سمیت اس کا 500 کا گروپ، ساری جماعت محمد عربی سے وعدہ کر لے، رب العالمین نے فرمایا اگر یہ تجھ سے وعدہ کر لے تو ان کو بتا دے وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اللہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رہا ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا، جب وہ معاف کر رہا ہے تو اور میں پوچھنے والے کون ہیں؟ رافضیوں کا پروپیگنڈا یہی ہے، صحابہ کے ماضی کو نشانہ بنا کر شک پیدا کرتے، بھی ماضی تو ماضی ہے، دیکھو کہ بعد میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اور اس نے عرش بری سے سارے صحابہ و صحابیات کے لیے اعلان کر دیا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ واجر عظیم، میں خدا عرش بری سے اعلان کرتا ہوں تیری صحبت میں آ کر کلمہ پڑھنے والے صحابہ، کلمہ پڑھنے والی صحابیات سب کے سب پکے مومن ہیں۔ کیسا اعلان ہو گیا نا، سارے صحابہ پکے مومن، ساری صحابیات پکی مومنات۔ میں نے کہا صحابہ و صحابیات کا ایمان تو قرآن سے قطعی طور پر ثابت ہے، تو اپنا ایمان ثابت کر۔